السلام علیکم میرے پاکستانی۔ محمد آصف جاوید نے نیسلے کمپنی کے خلاف اپنے قانونی حق کی جد و جہد کرتے کرتے اپنی زندگی کی بازی ہار دی اور لاہور ہائی کورٹ کے پریمیسز میں خود سوزی کر لی، پٹرول چھڑک کر اپنے اوپر آگ لگا لی اور اس کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکے اور اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ محمد آصف کے 6 بچے ہیں۔ پوری 20 برس کی ان کی جد و جہد ہے، 10 برس ان کی اس نیسلے ورکرز یونین کے اندر ان کی جد و جہد ہے، اور آلموسٹ 10 سالوں سے وہ اپنی قانونی جد و جہد، پہلے نیچے جو فورم ہے NIRC کا، صنعتی تعلقات کمیشن کا، جو نیشنل انڈسٹری ریلیشنز کمیشن ہے، وہاں پہ لڑی۔ 5 سال سے وہ ہائی کورٹ میں اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آصف جاوید کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آصف جاوید کی موت کا ذمہ دار عدالتیں ہیں، ہمارا نظام عدل ہے؟ کیا آصف جاوید کی موت کا ذمہ دار نیسلے کمپنی ہے؟ کیا آصف جاوید کی موت کا ذمہ دار وہ وکلا ہیں جو صحیح طرح آصف جاوید کا مقدمہ نہیں لڑ سکے؟ ان تمام سوالات کو جب آپ انٹرٹین کرتے ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ دراصل آصف جاوید کی موت کا ذمہ دار یہ نظام ہے، یہ استحصالی نظام، جس میں جو ورکر ہے، جو عام آدمی ہے، اس کو ایک پرزے کی حیثیت ہے اس کی۔ اور یہ سوچ جب انڈسٹری ریولوشن کے بعد سرمایہ داری کا آغاز ہوا تو یہ سوچ استحصالی جو کردار سامنے آیا، اس سوچ کا وہ یہ تھا کہ جو ورکر ہے، عام آدمی ہے، اس کی حیثیت ایک پرزے کی سی ہے۔ اگر وہ خراش پیدا کرے تو آپ اس پرزے کو بدل دیں۔ یہی حال اللہ ماشاء اللہ ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی ہے، یا مذہبی جماعتوں میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ تاہم یہ سوچ جو ہے یہ دقیانوسی کی سوچ ہے، یہ ہیومن سوچ نہیں ہے، اس کو آپ ہیومن کیپٹل کی سوچ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ ماڈرن لیڈرشپ کی سوچ نہیں کہہ سکتے۔ پورے ویسٹ کے اندر جو ادارے ہیں وہ اپنے امپلائیز کی کیئر کرتے ہیں، اپنے امپلائیز کا خیال رکھتے ہیں، تاہم ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو استحصال کرتے ہیں وہ ہمارے ادارے کرتے ہیں۔ اگر اداروں میں آنیسٹ آفیسرز ہوں اور ادارے استحصال نہ کریں اور جائز جو حقوق ہیں وہ پورے کریں تو یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ عوام، عام آدمی عدالت میں آنے کا سوچے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ جب عام آدمی، ایک ورکر، کسی امپلائر کے خلاف عدالت میں آتا ہے تو امپلائر کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کو تو میں نے ٹکا نہیں دینا، اس کے خلاف جو وکیل ہے اس کو بے شک کروڑوں میں دے دوں تاہم اس کو محروم رکھنا ہے۔
یہ ظالمانہ سوچ ہے، یہ استحصالی سوچ ہے۔ پی ٹی سی ایل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ہزارہ امپلائیز ہیں جن کو لیجیٹیمیٹ پینشن نہیں مل رہی، جن کو لیجیٹیمیٹ سیلری نہیں دی جاتی۔ آلموسٹ سالانہ بجٹ جو ہے وہ لیگل سیل کا، پی ٹی سی ایل کا 1 ارب کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زائد ہے۔ اب 1 ارب لیگل سیل کے اوپر خرچ کر دینا ہے، اور دوسری طرف جو امپلائیز کے حقوق ہیں وہ شاید کروڑوں میں ہوں، تو وہ ادا نہیں کرنے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ کیسے بدلے گی؟ یہ ہمارے ہاں یہ فیوڈل سوچ ہے، یہ جاگیردارانہ سماج اور جو قبائلی سماج ہے، یہ اس کی سوچ ہے کہ کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے میرے خلاف بات کرنے کی۔ جب تک ہم اس سوچ کو نہیں بدلتے تب تک حالات نہیں بدل سکتے، اور اس سوچ کو بدلنے کے لیے اب پورے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پورا نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ پورے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو، مزدور تنظیموں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں یہ عام آدمی کے مسائل حل ہوں گے۔ مجھے 23 برس ہو گیا کم و بیش انسانی حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے۔ جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے جس وجہ سے ہمارا سسٹم کولیپس کر چکا ہے کہ جتنے بڑے عہدے پر بیٹھنے والا ہے وہ اتنا ہی بڑا فرعون ہے، اور وہ فرعونیت میں اس کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میرے پاس جو بڑی ذمہ داری ہے وہ ایک ذمہ داری ہے، عہدہ ایک ذمہ داری ہے، اور عام آدمی کا خیال کیسے اس میں سے رکھنا ہے، یہ احساس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہائی کورٹ میں ایک جو جرمانے کے حوالے سے جو ٹریفک پولیس کا جرمانہ ہوتا ہے وہ 2000 کیا ہوا ہے۔ اب جو طاقتور ہے اس کا تو جرمانہ نہیں ہوتا، جو بڑا پولیس والا ہے اس کا جرمانہ نہیں ہوتا، جو بڑا صحافی ہے اس کا جرمانہ نہیں ہوتا، جو پولیٹیشین ہے وہ وائلیشن کرتا ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کسی ٹریفک والے کی کہ اس کو جرمانہ وہ کر سکے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک غریب موٹر سائیکل والا ہے بیچارہ، شاید اس نے اس 2000 سے اپنی پورے مہینے کی جو روزی روٹی ہے اس کا بندوبست کرنا ہے، تاہم اس کو 2000 کا جرمانہ اس کے اوپر عائد کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رکشے جل رہے ہیں، رکشہ ڈرائیور خود سوزیاں کر رہے ہیں۔ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ یہ جرمانہ جو 2000 ہے وہ بڑھا کے 10,000 کر دیا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کوئی کلاسیفیکیشن کریں کہ مثال کے طور فارچونر گاڑی ہے، اگر وہ وائلیٹ کرے گی تو اس کا 10,000 ہوگا، مرسڈیز ہے وہ وائلیٹ کرے گی تو اس کا 10,000 ہوگا، کوئی ٹوٹا کرولا وائلیٹ کرے گی اس کا 7,000 ہوگا۔ جب کوئی عام آدمی وائلیٹ اگر کرتا ہے، کوئی موٹر بائک کے اوپر ہے بیچارہ جس کی موٹر بائک ہی 10,000 روپے کی ہے، اس کو آپ 10,000 کا جرمانہ کر دیں تو وہ بیچارہ خود سوزی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ایشو کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نیسلے کمپنی کو خدارا ایک عدالت کل کو خدا کی بھی لگنی ہے۔ آپ کا فرض ہے جہاں پہ آپ کھربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اس کی فیملی کو ٹیک کیئر کریں، اس کے بچوں کو، اس کا کم از کم وہ معاوضہ جس کے لیے وہ
10 سال سے عدالتوں کے دھکے کھا رہا تھا، وہ معاوضہ کم از کم ان بچوں کو ضرور ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم میں وہ احساس پیدا فرما کہ ہم دوسروں کے دکھوں کو جان سکیں، پہچان سکیں اور ان کا مداوع کر سکیں۔ پاکستان پائندہ